ڈاکٹر احمد بن علی الحذیفی فرما رہے ہیں، حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفس کے شر سے اور اپنے برے کاموں سے۔ جسے اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرما دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، یوں ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت کا وقت اسی حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے آپ کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے اور پھر اسی میں سے اس کی بیوی کو بنایا، اور پھر ان دونوں میں سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قرابت کا بھی خیال کرو، اللہ تمہارے اوپر نگران ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی اور صاف بات کیا کرو، وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کر لی تو اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اس کے بعد اے مسلمان بھائیو، یاد رکھو کہ اللہ کا تقوی، اللہ سے ڈر ایسا سرور ہے کہ جس سے انسان کا دل اور انسان کا سینہ خوش ہو جاتا ہے۔ اہل تقوی جنت میں رہتے ہیں اور دنیا کی جنت میں رہتے ہیں، اللہ کی معیت میں رہتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں اور جو احسان پر قائم ہیں۔ جس کے ساتھ اللہ ہو تو اس کے ساتھ تو وہ گروہ ہے جو کبھی ہارتا نہیں ہے، وہ نگہبان ہے جو کبھی سوتا نہیں ہے، وہ ہدایت دینے والا ہے جو کبھی گمراہی کی طرف نہیں جاتا۔ اے مومن مردوں اور اے مومنہ عورتوں، وہ مقصد کہ جس کے لیے سارے عقل مند اکٹھے ہو کر اس کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، چاہے وہ کسی لیول کے اوپر ہوں، چاہے وہ کہیں ہوں، وہ مقصد یہ ہے کہ دل کا اطمینان حاصل ہو جائے اور نفس کو سکون مل جائے، وہ سکون کہ جس کے ذریعے انسان کو اچھی اور بھلی زندگی مل جائے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو اس کا غلط راستہ اختیار کر چکے ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ جو دائیں بائیں ارد گرد کے راستوں میں بھٹکتے رہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنی منزل کتاب میں یہ راستہ بتایا ہے جس کے ذریعے یہ مقصد پورا ہو سکتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، جو نیکی کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، لیکن ہو وہ مومن، تو ہم اس کو بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، اور ایسے لوگوں کو ہم ان کا اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق ہی دیں گے۔ یہ ایمان ہے اور ساتھ نیک اعمال ہیں۔ ذرا غور کرو کہ اس آیت کے شروع کو یا اس آیت کے آغاز کو اللہ نے کیسے کیا ہے اور اس کے بعد کیا آیا ہے۔ اس آیت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے یہ فرمایا کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، مگر جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ جو لوگ صبر کرنے والے ہیں ہم ان کو ان کا اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ یہاں قرآن کریم نے ایک اشارہ کیا ہے اس سے پہلے کہ اگلی آیت آئے اور وہ مقصد بتایا جائے۔ یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انسان کی سعادت، اس کے دل کا سکون اور اس کا چین اسی صورت میں مل سکتا ہے، یا وہ دنیاوی مظاہر کے ساتھ نہیں مل سکتا، مادی چیزوں کے ذریعے صرف حاصل نہیں ہو سکتا، مگر جب تک انسان کا دل اللہ کی توحید سے بھرا نہیں ہوگا تب تک کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب تک انسان کے اعضاء اللہ کی ہدایات کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہوں گے تب تک کسی مادی فائدے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہمارے سامنے ہے کہ بے نیازی یا مالداری یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس بہت زیادہ ساز و سامان ہو، حقیقی بے نیازی یہ ہے کہ انسان کا دل بے نیاز ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معانی دل میں ہوتی ہیں،
نہ کہ ہاتھوں میں، یعنی شکلیات میں نہیں ہوتی، بلکہ انسان کے دل میں یہ مفہوم بیٹھ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور اشارہ فرمایا اس آیت کے بعد، فرمایا جب قرآن کریم کی تلاوت کرو تو اللہ کی پناہ مانگا کرو شیطان مردود سے، اس کا کوئی بس نہیں چلتا اہل ایمان کے اوپر اور ان لوگوں کے اوپر جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس کا بس تو چلتا ہے ان لوگوں پر جو اس کو اپنا دوست بناتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ یہ بشارت ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے جو نازل کردہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت کے سارے اسباب کو جمع کر دیا ہے، اس میں خوشی کے سارے راز اکٹھے کر دیے ہیں۔ یہ دلوں کا سکون ہے، یہ انسان کے نفس کو اطمینان دینے والی چیز ہے، اس کے اندر روح کی زندگی بھی ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ جب زندگی گزاری جائے، اس پر عمل کیا جائے، تو یہ وہ حقیقی نعمت ہے کہ جس کے سامنے ہر طرح کی نعمت چھوٹی ہو جاتی ہے۔ انسان جب اس نعمت کو حاصل کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اس کے دل میں اطمینان آ جاتا ہے، اس کے اندر سکون آ جاتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے سکون حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے ذکر ہی سے تو دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں جو اللہ نے فرمایا کہ شیطان کا بس نہیں چلتا ان لوگوں کے اوپر جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، اس کا بس تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا دوست بناتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ کا اشارہ اس چیز کی طرف ہے کہ اچھی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دل کے جڑ جانے کا نتیجہ ہے، اللہ پر ایمان اور بھروسے سے بھر جانے کا نتیجہ ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کا نتیجہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سارے لوگوں سے بے نیاز ہونے کا نتیجہ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ویسے اپنائی جائے جیسے اپنانے کا حق ہے اور ہر حال میں اس کو اختیار کر لی جائے، تو یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے جس کے ذریعے امن ملتا ہے، جس کے ذریعے انسان کو اطمینان ملتا ہے، جس کے ذریعے انسان کو سکون ملتا ہے۔ جب مختلف طرح کی بدلتی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اور مزہ کرکرا کرنے والی موجیں ہمیں پھیلتی نظر آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور جنہوں نے اپنے ایمان کے اندر کسی طرح کا ظلم شامل نہیں کیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت والے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جنہوں نے ایمان لایا اور جنہوں نے اپنے ایمان میں ظلم نہیں کیا، انہی کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت والے ہیں، تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی گراں گزری۔ وہ کہنے لگے ہم میں سے کون ہے جو اپنے نفس پر ظلم نہیں کرتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے یہ فرمایا جو آپ سمجھ رہے ہو بات وہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ جیسے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے، تو مومن کا دل جو کہ توحید اختیار کرنے والا ہوتا ہے وہ راسخ ہوتا ہے، بالکل ویسے جیسے پہاڑ راسخ ہوتے ہیں۔ خاص طور پر جب مختلف مصیبتیں آنے لگیں یا مختلف طرح کے فتنے آنے لگیں تو مومن کا دل راسخ رہتا ہے۔ یاد رکھو کہ یہ بہت اچھا شعور ہوتا ہے جو ایمان کا شعور ہے، اس کا وصف نہیں کیا جا سکتا اور یہ اموال کے ذریعے یا پیسے کے ذریعے خریدا بھی نہیں جا سکتا یا اس کو کسی قلعے کے اندر بند کر کے محفوظ بھی نہیں رکھا جا سکتا۔ ہاں، جس کو مل جائے انسان کو سکون اور اطمینان حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے، انسان کو دل کا اطمینان حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے ذریعے برکت عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اپنی نعمتوں سے فیضیاب فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے لیے آپ کے لیے معافی مانگتا ہوں، آپ بھی معافی مانگو، یقیناً وہ عفو و غفور ہے۔ فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے لیے ساری حمد و ثنا ہے کہ اسی نے ہر طرح کی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اس کی نعمتوں کی برکھا برس رہی ہے، اس کی نعمتوں کی بارش ہے وہ مسلسل جاری ہے، اور درود و سلام ہو نبی ہدایت پر کہ جن کی ہدایات سارے افق پر چھائی ہوئی ہیں،
ساری دنیا اس سے فیضیاب ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایسی رحمتیں کہ جو صبح و شام تازہ ہوتی رہیں، صبح اور شام متجدد ہوتی رہیں۔ جب بھی کوئی پرندہ اپنی جگہ سے اٹھے یا اڑے یا کسی جگہ پہ بیٹھ جائے یا صبح کی ہوا چلے، تب یہ رحمتیں متجدد ہو جائیں۔ اللہ کے بندوں، جب ہم قرآن کریم پر غور کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی زندگی کو پورا کرنے یا حاصل کرنے کا خلاصہ بتایا ہے سورۃ النحل میں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا اور اپنی جو اس نے نشانیاں دکھائی ہیں وہ بہت تفصیل کے ساتھ بتائیں، اور پھر بتایا کہ اسلام جو ہے وہ مادی زندگی کو درست کرنے کا درس بھی دیتا ہے۔ یہ ایسا دین نہیں ہے جو دین سے یا جو دنیا سے دور ہو، بلکہ اور انسان کو صرف دین کی طرف دھکیل دے، دنیا سے دور کر دے، بلکہ یہ ایسا دین ہے جو انسان کو وہ راستہ دکھاتا ہے جس کے ذریعے اس کی دنیاوی زندگی درست ہو سکتی ہے، جس کے ذریعے نفس کا سکون ملتا ہے، دل کا اطمینان ملتا ہے، اور یہ چیز وہ ہے، اور اس کو حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ایمان اور اچھے اعمال ہی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات کا سیاق و سباق ہمیں بتاتا ہے کہ جب یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیتا ہے تو ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ جو لوگ قرآن کریم کو جھٹلاتے ہیں ان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اور پھر فرماتا ہے کہ ان کی زندگی اس لیے تنگ ہوئی کہ انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ لوگ سکون حاصل کرنے کے لیے صرف مادی اسباب کو اختیار کرتے ہیں اور نفس کو یا ایمان کو اختیار نہیں کرتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مثال بھی دیتا ہے کہ ایک بستی تھی جو بڑے اطمینان اور سکون کا وقت گزار رہی تھی، ان کا رزق ہر طرف سے ان کے پاس آتا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع کر دی۔ پھر اللہ نے ان کو بھوک بھی چکھائی اور ان کو خوف کا مزہ بھی چکھایا۔ ان کے پاس ایک رسول بھی آیا تھا، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ گیا جبکہ وہ ظلم کر رہے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو یہ اجازت بھی دی کہ دنیا میں جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورتی کا ذرائع رکھے ہیں ان کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دنیا میں دیا ہے، کھانے پینے کی چیزیں، اس کو کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو۔ مومن کو چاہیے کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بھی جوڑ کے رکھے، توحید بھی ہو اور اللہ کی عبادت بھی کرے، اور ساتھ ساتھ دنیاوی اسباب کو بھی اختیار کرے اور حلال چیزوں میں مزے بھی کرے۔ اس میں ایسا الہی منہج اختیار کرے جو مکمل ہو، اللہ کی شریعت کے مطابق عمل کرے، جس میں دنیا کے سارے پہلو آ جائیں، اور پھر اپنے نفس کو اللہ کے ساتھ جوڑ بھی رکھے اور اس کو یہ بھی یاد دلائے کہ آخرت میں ایک اور زندگی بھی ہے جس کو درست کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے بندو، یاد رکھو کہ اس دن میں، جمعے کے دن میں، کثرت سے درود و سلام بھیجنا بھی مستحب ہے، جو کہ صفوت الخلق ہیں اور سید الانام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے فرمان ذیشان ہے کہ آپ کے بہترین دنوں میں جمعے کا دن ہے، کثرت سے اس دن میں درود و سلام بھیجا کرو۔ آپ کا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے، اللہ درود و سلام نازل فرما امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت پر بھی، تابعین پر بھی، اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں پر بھی۔ اے اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہم پر بھی اپنے خاص فضل و کرم اور احسان سے۔ ناظرین، دعائیں شروع ہونے لگی ہیں، مدینہ کے خطبے کی دعاؤں کے ساتھ شامل ہو جائیے۔ فرما رہے ہیں، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اس ملک کو امن و سلامتی اور سکون عطا فرما دے، اور تمام مسلمان ممالک کو بھی۔ اے اللہ اس جگہ کی حفاظت فرما جو کہ مسلمانوں کے دلوں میں رہنے والی جگہ ہے، جہاں حرمین شریفین ہیں۔ اے اللہ اس علاقے کے حکمرانوں کی حفاظت فرما، یہاں کے علماء کی، یہاں کے مقدسات کی، یہاں کی علاقوں کی، یہاں کے امن کی، یہاں کے اخلاق کی۔ اے اللہ یہاں کی سرحدوں کی، یہاں کے محافظوں کی، اے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک کی اور اس حرمین شریفین کے زائرین کی
خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرما جن میں سر فہرست خادم الحرمین الشریفین ہیں اور اس کے ولی عہد بھی شامل ہیں۔ اے اللہ، اے پروردگار عالم، ان دونوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی نگہبانی فرما، اے پروردگار عالم، اے اللہ ان دونوں کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں اسلام اور مسلمانوں کا بھلا ہے اور جن میں ملک اور قوم کی فلاح و بہبود ہے، جلد بھی اور دیر سے بھی آنے والی خیر ہے۔ اے اللہ مسلمانوں کے احوال ہر جگہ درست فرما دے، اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے احوال درست فرما دے، اے اللہ ہر جگہ اور علاقے میں مسلمانوں کے احوال کو درست فرما دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے حکمرانوں کے دلوں کو جوڑ دے، ان کے معاملات کو درست کر دے، ہمارے فلسطینی بھائیوں کی اے اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے، ان کی مصیبت کو ختم کر دے، ان کو نصرت عطا فرما، ان کے معاملات کو سنبھال لے۔ اے پروردگار عالم، اے اللہ ہم تجھ سے اس خیر کی سوال کرتے ہیں، اس خیر کا سوال کرتے ہیں جو تجھے معلوم ہے، اس شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں جو تیرے علم میں ہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کے فضل کو ہمیشہ قائم رکھو، اس کا شکر ادا کر کے اس کی نعمت کو قائم رکھو، اس سے دعا کر کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور اس کا ذکر کرتے رہو۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک ان باتوں سے جو لوگ بنا رہے ہیں، سلام ہے مرسلین پر، اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔